آشوٹز نازیوں کے تعمیر کیے جانے والے قیدیوں کی قتل گاہوں میں سب سے بڑا کیمپ تھا۔ پورے یورپ کے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے آشوٹز لایا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں قتل کا نظام کسی صنعتی پروڈکشن لائن کی طرح تھا، لیکن آشوٹز میں اس عمل کا مقصد سامان کی پیداوار نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ہلاکت تھا۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوا جب یہودیوں کو ٹرینوں میں اس موت کے کیمپ تک لایا گیا۔ وہاں انہیں انتخاب کے لیے قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ان قطاروں میں کھڑے افراد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا کہ کون سا قیدی غلام مزدور کی حیثیت سے کام کر سکتا ہے اور کون سا اس مقصد کے لیے موزوں نہیں، لہٰذا اسے فوراً مار دیا جائے۔ چھوٹے بچوں اور بچوں والی عورتوں کو مزدوری کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ رہنے کے لیے چنے جانے والوں میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ جن لوگوں کو مزدوری کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا تھا انہیں یہ بتایا جاتا کہ وہ نہانے اور جراثیم کشی کے لیے ایک خاص کمرے میں لے جائے جائیں گے اور اس کے بعد انہیں کھانا اور نیا لباس دیا جائے گا۔ در حقیقت انہیں کسی شاور روم میں نہیں بلکہ گیس چیمبر میں لے جایا جاتا تھا جہاں ان کو مار دیا جاتا۔ کچھ یہودیوں کو قتل کے عمل میں مدد کے لیے جان بوجھ کر زندہ رکھا جاتا تھا۔ زونڈر کمانڈوز یا خصوصی دستے یہی وہ لوگ تھے جو نئے آنے والے قیدیوں کو شاور روم کی طرف لے جانے کی ہدایت کرتے۔ زونڈر کمانڈوز کو سختی سے احکامات دیے گئے تھے کہ وہ قیدیوں کو ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ گیس چیمبرز میں زہریلی گیس کے اخراج کے بعد اندر موجود ہر شخص مر جاتا تھا اور پھر یہ زونڈر کمانڈوز لاشوں کو ہٹا کر انہیں جلانے کے لیے ایک خاص جگہ لے جاتے۔ ہر چند ماہ کے بعد ان کمانڈوز کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی جگہ قیدیوں کا ایک نیا گروپ لے لیتا۔ قیدیوں کو محض زندہ رہنے کے لیے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا اور ان سے سخت مشقت والے کام کروائے جاتے تھے۔ 27 جنوری 1945 کو آزاد ہوئے پولینڈ کے آشوٹز کیمپ کے قیدیوں کی آزادی کو 75 برس پورے ہو چکے ہیں۔ اس دوران آشوٹز حراستی کیمپوں میں زندہ بچ جانے والے افراد کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے۔ آشوٹز کیمپ میں زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک لیون بھی ہیں۔ لیون اپنے ساتھ کافی تعداد میں بزنس کارڈز رکھتے ہیں جن پر ایک طرف لکھا ہے کہ ہولوکاسٹ کا شکار کوئی بھی شخص ناقابل فراموش ہے، اور دوسری طرف ان کا نام، فون نمبر اور ان کو دیا گیا خطاب آشوٹز سے زندہ بچ جانے والا درج ہے۔ زندہ بچ جانے کے لیے وہ سالوں قریب الموت تجربات سے گزرے۔ مویشیوں کی ویگن میں کئی دن پھنسے رہنا، مار پیٹ، سردیوں میں لکڑی کے جوتے پہننا، فاقہ کشی کی حالت میں سخت محنت مزدوری کرنا ان تلخ تجربات میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی آشوٹز لائے گئے تھے جنہیں گیس چیمبرز میں مار دیا گیا تھا۔ لیون کہتے ہیں، آشوٹز ایسے تھا جیسے قتل کی ایک کمرشل فیکٹری ہو۔ گیٹ سے گزرنے کے بعد ریل کی پٹری کی طرف دیکھیے، یہ پٹری براہ راست شمشان گھاٹ کی طرف جاتی ہے اور مجھے جو کام سونپا گیا تھا وہ اسی پٹری پر تھا۔ 93 برس کی عمر میں لیون اپنے آشوٹز کے زیادہ تر وہ ساتھی کھو چکے ہیں جن کو وہ جانتے تھے اور جو ان کے ساتھ زندہ بچے تھے۔ یہ بات ایک طویل عرصے سے مشہور ہے کہ نازی ڈیتھ کیمپس کے مقام پر کوئی پرندہ گاتا نظر نہیں آتا، اور آشوٹز کے بارے میں بھی یہی بات سچ ہے۔